السلام علیکم دوستو، ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد فضل۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 7 اور 8 مئی کی شب بھارت کی جانب سے پاکستان پر میزائل داغے جاتے ہیں، اور یہ میزائل اس وجہ سے داغے جاتے ہیں کہ بھارت میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس کا نام ہے پہلگام واقعہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھارت میں سیاحوں پر حملہ ہوتا ہے اور کئی سیاح جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو پہلگام واقعہ ہے یہ پاکستان نے کروایا ہے، جبکہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج بار بار کہہ چکی ہے کہ آپ اس کی آزادانہ تحقیقات کروائیں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو ہے وہ بھارت اس بات کو نہیں مانتا، وہ انکار کرتا ہے، جبکہ پاکستان بارہا کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ اس کے باوجود بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ پہلگام واقعہ پاکستان نے کروایا ہے، جبکہ دوستو حقیقت یہ ہے کہ پہلگام واقعہ مودی نے خود کروایا ہے، صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے بارہا کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ بزدلانہ کارروائیوں سے باز نہ آیا، اور جب پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کی جاتی تھی تو بھارت کی چیک پوسٹوں پر بعض چیک پوسٹوں پر ایک سفید جھنڈا لہرا دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے، اور سفید جھنڈے جو ہے وہ یہ علامت ہے کہ دشمن نے ہار مان لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھارت کی جانب سے پاکستان میں ڈرون جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں، اور پاکستانی فوج جو ہے وہ بھارت کے 85 ڈرون تباہ کر دیتی ہے۔ اور جب بھارت کی جانب سے 7 اور 8 مئی کی شب میزائل داغے گئے تو پاکستانی فوج نے بھارت کے 5 رافیل طیارے مار گرائے، جس کا بھارت کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس رافیل طیارے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور پاکستانی فوج نے رافیل طیاروں کو ایسے گرایا جیسے وہ کوئی مچھر ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن رات کی تاریکی میں میزائل داغتا ہے، اور راولپنڈی اور لاہور میں چند جو ہے وہ میزائل داغے جاتے ہیں، جس کو ہماری فوج ناکام بنا دیتی ہے۔ اور پھر ISPR کی جانب سے ایک بیان جاری ہوتا ہے، اور اس بیان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت تم ہمارے جواب کا انتظار کرو، اب ہم تمہیں جواب دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 3:30 بجے سے 4 بجے کا وقت تھا، اور پاکستان کی جانب سے بھارت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اور دوستو، یہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا حق تھا، اور پاکستان نے اپنے حق کا استعمال کیا اور بھارت کی مختلف چوکیاں تباہ کی، اور اس کے بعد ہمارے شاہین، ہماری پاک فضائیہ دشمن کے گھر گھس کر کئی جو ہے وہ چوکیوں کو نشانہ بناتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈرون، یعنی کہ پاکستانی ڈرون بھارت کے اندر، بھارت کے دارالحکومت دلی میں کئی گھنٹے جو ہے وہ اپنی پرواز جاری کرتے ہیں۔ پرواز جو ہے وہ بھارت کی فضاؤں میں پاکستانی فوج کے ڈرون کا جو ہے وہ ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اور وہ ان کی فضا پر راج کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ اور دوستو، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج اس دن بھارت کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیتی ہے، اور اس کے بعد اسرائیل کے ڈرون جو ہے وہ پاکستانی فوج نے تباہ کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ روس کا دفاعی میزائل سسٹم جو ہے وہ پاکستانی فوج تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ناظرین، جب دشمن جو ہے وہ شکست تسلیم کر لیتا ہے، اور دشمن جب بری طرح ناکام ہوتا ہے تو دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن پھر ایک بزدلانہ کارروائی کرتا ہے۔ وہ کارروائی یہ ہے کہ دشمن خضدار میں دہشت گردوں کو پیسے دے کر، ٹریننگ دے کر بچوں پر حملہ کرواتا ہے۔ ناظرین، ہماری تفصیلات کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ خضدار اسکول بس پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس بزدلانہ اور دہشت گردانہ حملے میں حیدر نامی بہادر اسٹوڈنٹ شدید زخمی ہو گیا تھا۔
جو دوران علاج جاں بر نہیں ہو سکا، جبکہ ایک اور زخمی اسٹوڈنٹ ملائکہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والوں میں 5 طالبات اور 1 طالب علم شامل ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بے امنی پھیلانے کے لیے بھارت اپنی پروکسی کا استعمال کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے بھارتی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ ناظرین، مزید ایسی ہی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز۔ ابھی ہمیں اجازت دیں۔